خاص طور پہ پاناما وہ کنسورشیم تھا اور اس میں جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اس وقت عمر چیمہ صاحب کو پھر دنیا نے جانا ہے کہ عمر چیمہ ہیں کوئی نا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا مر گئی ہے یہ صاحب. تو آپ نے اس کو کس طرح زندہ رکھا ہے؟ اگر آپ کا فوکس جو ہے نا وہ اس چیز پر ہو کہ میں نے سچ تک میں نے پہنچنا ہے، تو وہ انویسٹیگیٹو ہے. اکثر دیکھا اور آپ اس چیز کو آزمائیے گا کہ جو اچھے سٹوری ٹیلر ہیں وہ ان کے فیکٹس میں اکثر پرابلم ہوتا ہے. اپنے جرنلسٹ دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کی مجبوری بھی بن گئی ہے نا، اس کو اپنا شوق بنا، یہ تو آپ نے روتے رہنا. وہ کہتے ہیں کہ چیمپئنز ڈونٹ ہیو فکس آورز. پاناما پیپر والوں کو جو چسکا پاناما سے پڑا ہوا ہے وہ بعد میں نہیں آ رہا. پنڈورا پہ وہ مزہ نہیں آ رہا. جب پاناما پیپر ہو گئے، عدالت کا فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا، وہ اس طرح کا فیصلہ تھا کہ میں نے سوچا کہ میں اس پہ کریڈٹ لے نہیں سکتا. پاناما پیپر آئے نا تو عمر چیمہ نے یہ ان کو شریف خاندان کو کہا کہ بھائی میرے نال کو مکا لو مکو کا، اور عمر چیمہ جو ہے اس نے ان کے آگے نا ڈاکومنٹ پھینکے مکو جنرل کیانی کے بارے میں اکثر چلتی ہے کہ اس کا جو ہے نا ادھر آسٹریلیا میں فارم پاپولر جھوٹ ہے، پاپولر، ہاں جی بالکل بہت چلتا ہے. مجھے عمران خان کے بارے میں نہیں مل سکتی، میں زبردستی اس کے بارے میں نہیں ڈال سکتی. اکثر لوگ جو ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بیگم کو طلاق ہوگی. میرے کو پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو میں کہوں گا نا، میں کیسے کہوں کہ طلاق ہوگی. کہ عمر چیمہ صاحب لاہور تشریف لائے ہیں تو موقع بھی مل گیا، انہوں نے وقت بھی دیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بہرحال تاثیر مصطفیٰ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کل ہی ان کو پکڑا ایک پروگرام میں جہاں میں تو نہیں جا سکا، لیکن انہوں نے بھرپور وہ جو ہے نا نمائندگی بھی کی. تو چونکہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، کوئی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں کہ میں کوئی انٹرو دوں یا کوئی ان کے آپ بھی ہیں، چیمہ صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے مقصد تھا کہ چلیں آئے ہیں بیٹھے ہیں. ان کا اپنا بھی کیریئر کا جو آغاز ہے وہ لاہور سے ہی ہے، پڑھے بھی لاہور سے ہیں، میری معلومات کچھ ایسی ہیں، تصحیح کر دیجئے گا. اور بہرحال یہ کہ جب خاص طور پہ پاناما والا جو وہ کنسورشیم تھا اور اس میں جو یہ ہماری پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اس وقت عمر چیمہ صاحب کو پھر دنیا نے جانا ہے کہ عمر چیمہ ہیں کوئی نا. حالانکہ ان کی انویسٹیگیٹو سٹوریز جو ہیں وہ تو ہم پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، چونکہ میرا اور ان کا تو ادارہ یہ ہے کہ تاثیر صاحب کا، اور ہم تو خیر پڑھتے بھی تھے انگلش سے ٹرانسلیٹ ہو کے، اردو جنگ میں بھی چھپتی تھی ان کی سٹوریز. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جنگ میں رہے تو انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے. تو یہی مقصد تھا کہ چلیں ان سے ہم کچھ یہاں ان کے جو اپنے تجربات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں آج کے جس طرح ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں غائب ہو گئے ہیں، کوئی مسنگ ہو گئے ہیں، کوئی گرفتار ہیں وغیرہ وغیرہ، تو چیمہ صاحب نے وہ دور بھی دیکھا ہے، اور وہ کہہ لیں ایک ایسا ایک ناخوشگوار قسم کا واقعہ بھی وہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو اپنے تجربات شیئر کریں، کوئی ہم ظاہر ان سے کو چلیں صحافت کے اسرار و رموز سمجھ سکیں، اور خاص طور پہ انویسٹیگیشن جو ہے، انویسٹیگیٹو سٹوریز جس کا کوئی اب ٹرینڈ ہی نہیں رہا. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا مر گئی ہے یہ صحافت، ختم ہو گئی ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح زندہ رکھا ہے، یہ سمجھ لیں پہلا ہی میرا سوال ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس مائک ہے، اور پھر باقی ہمارے دوست جو پوچھنا چاہیں تو. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف سے عزت افزائی کا. اور یہ جو آپ کا سوال ہے، آج کی ہماری ٹریننگ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، بلکہ جو آپ نے سوال کیے ہیں نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے آ رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے دس از دا بیسٹ فارم آف جرنلزم، کہ جو ایک جرنلزم کی معراج ہے. لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ ہر طرح کی جو جرنلزم ہے نا وہ انویسٹیگیٹو ہے. آپ جو بھی انہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو فیکٹ بیسڈ کریں، اگر آپ کا فوکس جو ہے نا وہ اس چیز پر ہو کہ میں نے جو ہے ایک سچ تک میں نے پہنچنا ہے، تو وہ انویسٹیگیٹو ہی ہے. یہ آگے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ آگے ڈیٹیل میں جاتے ہیں. بعض جگہ پہ آپ کو ہر سٹوری کی آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں نا وہ فیکٹس ہونے چاہیے.
اور میں آج جو پارٹیسپینٹ سے ٹریننگ کی میں ان کو بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ میں اتنا کانشیس ہوتا ہوں، یا میری یہ ایک سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہے کہ میں اگر عبد المجید صاحب ہے نا، اگر انہوں نے مجھے کوئی بات بتائی ہے نا کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ادھر موجود تھے یا ان کو کسی نے بتایا ہے، اب جو ان کو بتانے والا ہے وہ کتنا متبر ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹ۔ اچھا، اگر میں جب تک میں چیز کو خود ویریفائی نہیں کر لوں گا نا، میں یہی کہوں گا، اگر میں کی بھی کوٹ کر رہا ہوں گا نا تو دوستوں میں بھی یہ ضروری ہے کہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ میری سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہے کہ میں کہوں گا کہ وہ جو ہے نا عبد المجید صاحب کے بقول فلاں جگہ پہ یہ ہوا، کہ یہ ایٹریبیوشن سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ ہے کہ میری لیٹ سے کہ کوئی بندہ درمیان میں میری انفارمیشن کو چیلنج کر دیتا ہے کہ نہیں، تو پھر جو بعد میں نے کہنا ہے کہ عبد المجید صاحب کہہ رہے تھے، میں پہلے کیوں اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں پہلے کیوں، یا یہ ہے کہ میں نے اپنے لیول پہ ویریفائی کر لیا کہ کیا ہوا کیا ہے۔ آج مجھے نا ایک میرے ساتھ ایک دوست ہیں اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کافی کام کرتے ہیں، وہ ادھر انفارمیشن کمشنر بھی تھے اسلام آباد اور پھر پاکستان انفارمیشن کمیشن تھے۔ تو ان سے بات ہو رہی تھی کسی اینکر کے حوالے سے۔ اچھا، وہ اب نا مجھے بتا رہے تھے، اب ذرا یہ غور سے میری بات سنیے گا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بھائی کا یعنی ایک دوست ہے جس کا والد، اس کا کسی اینکر کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ والد جو ہے، جو ان کے بھائی کے دوست کا جو والد ہے، وہ ان کو بتا رہا تھا کہ کوئی اینکر نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا اسلام آباد میں، اور بعد میں اس نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، آگے اشارہ لگا ہوا تھا، وہ گاڑی اس کو روکنی پڑی، وہ پیچھے سے وہ بھی پہنچ گئے، تو وہ پھر انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ روک گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا میں فلاں فلاں ہوں، تو آپ میرے دفتر آ جائیں کل، تو جو آپ کے پیسے بنتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں جی کہ نیکسٹ ڈے وہ ان کے دفتر گئے، اور وہ ادھر انہوں نے نا ایک پولیس کا اے ایس آئی بلایا ہوا تھا، تو اس اینکر نے پولیس کے اے ایس آئی کو کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا میں کہہ رہا تھا، جس نے میرا 2 لاکھ روپیہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ وہ جو ان کے دوست، وہ جو دوسری پارٹی ہے نا، وہ ریٹائرڈ میجر تھا ٹھیک ہے، جس کی گاڑی ہٹ ہوئی، اس نے آگے پولیس والے کو کوئی ڈیئر کیا کہ بھئی یہ بکواس کر رہا ہے یا جو بھی، یا کہ تم کون، تو اس نے پولیس والے کو بھیج دیا۔ تو پھر اینکر جو ہے نا اس نے کہا کہ سوری، نہیں کہ میں اصل میں نا ایک بندے سے 2 لاکھ لینا تھا، میں سمجھا کہ وہ آگے بیٹھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے بتانے والا بندہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو، اور وہ بھی مجھے اپنی جو ہے نا وہ سورسنگ پوری کر رہا ہے کہ بھائی میرے بھائی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی میرے لیے جو ہے نا یعنی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تو میں کہوں جی میں نے پوری زندگی یقین نہیں کرا۔ میں نے کہا کہ میری یہ پتہ یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ جو انکل ہے نا، وہ جو میجر صاحب ہیں ریٹائرڈ، جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میری کسی طرح ان کے ساتھ ملاقات ہو، میں ان سے یہ بات سننا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی ایسا ہوگا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو بات ہے نا ادھر ہی رک جاتی ہے، جتنی انہوں نے بات سنائی تو آگے کو بندہ کہتا ہے جی آپ کو کیا پتا ہے؟ یار آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے نا ایک خوبصورت سٹوری جو ہے، اچھا وہ اتنا اچھا بھی ہے اور فیکٹس بھی ٹھیک نہیں فیکٹ اچھا سٹوری ٹیلر، کوئی فیکٹس کے حوالے سے کمزور سٹوری ہوتا خوبصورت جو ہے وہ وہی بنا سکتے، فیکچوئل بھی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اور میں نے اکثر دیکھا، اور آپ اس چیز کو آزمائیے گا، ہاں کہ جو اچھے سٹوری ٹیلر ہیں وہ ان کے فیکٹس میں اکثر پرابلم ہوتا ہے۔ اکثر کا لفظ میں احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بالکل بھی فیکچوئل ہو، لیکن 99% لوگوں کے ان میں پرابلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اب کر کیا سکتے ہیں کہ بعض کا سٹوری ٹیلنگ جو ہے کہ وہ بھی ایک ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک انسانی نیچر ہے، لوگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں،
ہم بھی بچپن سے جو ہے کہانیاں سنتے آئے ہیں, ہمارے بچے بھی اب جو یہ کہتے ہیں کہ کہانی سناؤ, یہ ایک انسانی نیچر ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی فیلنگ سائڈ پہ کر دیں. ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی کافی جو ہے نا اس میں کوئی بڑا گیپ ہے اور اس کو آپ کوئی ایک امیجنیٹو قسم کی چیز جو ہے وہ آپ نیوز رپورٹ میں اگر آپ کر رہے ہوں گے تو دیٹ از ویری ڈینجرس. آپ اگر افسانے میں ناول میں آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, آپ اپنا کوئی امیجنیٹو پلے کر سکتے ہیں, لیکن ادھر نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, وہ جو آنا ضروری ہوتا ہے نا اصل میں وہ سچی کہانی میں ضروری نہیں ہوتا, یعنی کہ سچی کہانی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اتنی خوبصورت ہو جتنی ہم سوچ رہے ہوتے. یہ اکثر جو ہے کہ اس میں یعنی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چیزیں رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس کو فیکٹ چیک کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جب آپ فیکٹ چیک کرتے ہیں تو آج میں وہ پارٹیسپینٹ سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے نا موقف لوگوں کا لے لیا کریں تو آپ سٹوری کرنے کے بعد ڈرے نا. ہوتا ہی ہے کہ ہم سٹوری کر کے نا پھر صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا کہ یار کوئی تردید نہ آ رہا, ٹھیک ہے. اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم نے موقع بھی لیا ہوتا. اگر لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں وہ اخبار پڑھیں گے, کیوں وہ ٹی وی دیکھیں گے. تو کیا ان کی کیا ایشوز ہیں یعنی کہ جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ میری ایک رینڈم سی تھاٹس ہیں. کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی میں ایک تو تعارف نہیں کرا سکا, پروفیسر زاہد بلال صاحب ہمارے مہمان ہیں, یہ بھی ویسے تو صحافی رہے ہیں, میرے چونکہ علاقے سے بھی ہیں, ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور پھر میرے استاد بھی رہے ہیں ایم فل میں, پھر میں ان سے پڑھا بھی ہوں. اچھا, پہلے ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں, پھر میں نے ان سے پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو یہ یہ اوکاڑا یونیورسٹی میں جو میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں اس وقت. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی کوئی اپنے خیالات کا جو مختصر ہے نا, مختصر انداز میں کوئی. بڑی اچھی گفتگو, یعنی کہ بڑی سادہ الفاظ میں صاحب نے بات کرنی. وغیرہ میں بعض دفعہ ہوتا ہے بھاری بھرکم ٹرمینالوجی اور اپنی بات کا روب, اور وہ ایک ہوتا ہے نا ذرا ہمارے, تو بڑے ہی عام فہم انداز میں جو ہے کہ فیکٹس کی اہمیت جو ہے. اب میں یعنی کہ اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب جو ہمیں چیلنج درپیش ہے نا, جو ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی اور یہ ساری جو ہارڈ ورک ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے انویسٹیگیٹنگ جرنلزم یا اس کے لیے, تو وہ اس سے ہم بھاگتے ہیں شاید. یعنی کہ اس میں ہمارا انسٹیٹیوشنل ایک پرابلم بھی تو ہے کہ جس ادارے کے ساتھ ہم وابستہ ہیں وہاں پر بھی یعنی کہ جو اس کی نیچر کیا ہے, وہ کتنی اس کو اسپیس دیتے ہیں یا کس طرح. جیسے واٹس ایپ جرنلزم ہے تو اب بڑی آسانی ہے کہ چیزیں آئیں اور انہیں کو ہی تھوڑا سا مور اور لیسر, یعنی کہ ہمارے بیٹ رپورٹرز جو ہیں ہی سیڈ شی سیڈ, تو بعض اوقات جو ہے اس پہ ہوتا ہے. تو میرا تو مسئلہ سے یہ سوال میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ جو پیناما والا کنسورشیم, ذرا ہمیں بتائیں تھوڑا سا کہ کتنا ڈاکومنٹ ہے ان کی نظر سے گزرا ہوگا, اور پھر مجھے یہ تھا کہ یہ کیسے ممبر بنے اس کے کنسورشیم. ہاں ساتھ یہ بھی اچھا, اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے وہ خبر کی جو میں پناما کی خبر سے بڑی سمجھ رہا. بعض بات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی لکھاری کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی 5 کتابیں آئی ہیں, ایک کتاب بڑی مشہور ہوتی ہے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنی کون سی پسند ہے, وہ دوسری کتاب ہوتا ہے جو مشہور نہیں ہوتی. تو میں نے 2013 میں ایک پارلیمنٹیرینز کے ٹیکسز پہ رپورٹ کی جس میں تمام جس میں کوئی 70% جو پارلیمنٹیرین ہے نا وہ ٹیکس فائٹر نہیں تھے, ٹیکس فائٹر. اور وہ اسٹوری جو ہے نا وہ سائملٹینیسلی پاکستان میں چھپی, نیو یارک ٹائم, گارڈین, AFP, رائٹرز, ٹیلی گراف, CNN, ادھر بھی چلی. اور اس پہ کام کرتے ہیں یا وہ پک کرتے ہیں سنڈیکیٹ نہیں, یہ والی جو ہے نا اصل میں اس ٹائم جو ہے میں نے ایک سینٹر ہم نے بنایا تھا, سینٹر فار انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. تو میں نے سوچا کہ اس کا آغاز جو ہے نا ہم کسی ایک بڑی اسٹوری, تو اس کے پلیٹ فارم سے وہ اسٹوری ہم نے پبلش کی
اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ ہم نے ان جو اس میں کی تھا کہ جیسے کہ نیو یارک ٹائم ہے یا گارڈین ہے، ٹیلی گراف ہے یا نیوز ایجنسیز ہیں، ان کے کارسپونڈنٹس ادھر پاکستان بھی تھے، ان سے ایک جو ہے نا امبارگوڈ ورژن جو ہے اس اسٹوری کا وہ پہلے شیئر کر لیا. ان کو کہا کہ آپ نے جو ویریفیکیشن اس کی کرنی ہے وہ آپ کر لیں، یہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ ہم اس کو ریلیز کریں گے، تو اس سے پہلے آپ نے لوگوں سے موقف لینے ہیں جو بھی آپ کو کریں. ان کے لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بھی تھی. تو اس طرح سے وہ سائملٹینیسلی ہم نے چلوائی، اور اس پہ جو ہے برٹش پارلیمنٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا. مجھے جو ہے اس پہ بعد میں ایوارڈ بھی ملا، انٹرنیشنل ایوارڈ. اب یہ ہے کہ وہ ایوارڈ جدھر مجھے ملا وہ تھی ایک گلوبل انویسٹیگیٹو جرنلزم نیٹ ورک، ایک انٹرنیشنل ایک نیٹ ورک ہے جرنلسٹوں کا، جن کی ہر دوسرے سال پہ ایک نا اینول کانفرنس اور دوسرے سال ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل. تو میں ادھر گیا ہوا تھا. یہ جو آئی سی آئی جے کے لوگ ہیں یہ بھی ادھر آئے. تو جب مجھے ایوارڈ ملا تو یہ تھا بھی کہ میرا کام ٹیکسس کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنا ممبر بنانا چاہیے. میں نے کہا بنا رہے. مجھے کوئی اتنا آئی سی آئی جے بھی اتنا کوئی بہت ہائی پروفائل نہیں ہوئی تھی اس ٹائم، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سی وی میں ایک اور اضافہ کر دیں گے کہ آپ سو ممبر آئی سی آئی جے. تو اسی طرح جو ہے میں اس کا ممبر بن گیا. اور بعد میں اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے نا میں نے وہ اسٹوری کو فالو اپ کیا ٹیکس والی کو، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہمارے ہاں ادھر انہوں نے ٹیکس ڈیٹا پبلش کر دیا، کوئی ٹیکس ڈائریکٹری شروع کر دی. پاکستان جو ہے دنیا کا چوتھا ملک ہے جدھر ٹیکس ڈائریکٹری چھپتی ہے. اس میں پھر وہ مجھے انوالو کیا. میں ابھی ان کی جو ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے اس نیٹ ورک کی، کہ جس کا کام جو ہے وہ نئے ممبرس کی شمولیت اور جو موجود ہیں ان کے کس کے خلاف ایکشن لینے، کتنے لوگ جو ہیں کس جگہ سے کس ملک کے ممبر نکلنے چاہیے. یعنی کہ کوئی 6 رکنی کمیٹی ہے، میں اس کا تو میں اس ٹائم سے آئی سی آئی جے کے ساتھ ہوں. پھر تو اور بھی میں نے پاناما کے علاوہ جو ہیں وہ بعد میں اور بھی کئی پروجیکٹس جو ہیں اس میں ہم نے اکٹھے کام کیا. یہ محنت والی بات بتائیں ذرا، یعنی کہ یہ میں سوچتا ہوں کہ کتنا ڈاکومنٹ، اور پھر میرا خیال یوں لگتا ہے کہ جتنا وہ تھا اس کا والیوم، تو اس سے تو مدد بھی پڑے لوگوں کی، جیسے بعض اوقات وہ ٹیکس کے لوگ، پھر اسٹیٹیشینز اور اس طرح کی چیزیں بڑی اس میں ہیں. ہاں جی، وہ جو ہے بہت زیادہ ریسرچز کی جو اپنی اسٹڈیز میں وہ استعمال ہوئی ہے. اور دیکھیں اصل میں نا میں ایک اور چیز جو ایک اپنے جرنلسٹ دوستوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کی مجبوری بھی بن گئی ہے نا، اس کو اپنا شوق بنا لو. یہ تو آپ نے روتے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو آپ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو شوق بنا لیں گے، اگر اور آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ کا شوق، آپ کا پروفیشن اور پیشن ہے، وہ اگر ایک ہو تو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چیمپئنز ڈونٹ ہیو فکس آورز. وہ یہ نہیں ہوتا جی کہ میں نے 9 سے 5 بجے تک کام کرنا. پھر آپ جو ہے کہ وہ آپ کے دماغ پر سوار، پھر آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، پھر آپ خود کریں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے دفتر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کہ میں کب کیا کر رہا ہوں، کیا یعنی کہ کوئی میری کوئی بیٹ ہے، یعنی تم نے اسٹوری نہیں کی، یہ نہیں. یہ میں ٹوٹلی میرے پہ، اور مجھے خود آئیڈیا ہے، یعنی کہ میں خود فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ یار آج جو ہے اتنے دن ہو گئے اسٹوری نہیں کی، یا اتنے دن ہو گئے وہ بڑی اسٹوری نہیں ہے. تو یہ اگر آپ اپنے پہ یہ چیز آپ کی یہ کنڈیشن ہوگی نا، تو دین یو کین ایکسپٹ. پھر آپ کو یہ نہیں کو کہتا جی کہ آپ جو اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، پھر آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈاکومنٹس میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، گھس رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ادھر سے تو بات بڑی نکل جائے، ادھر سے تو بڑی بات نکل جائے. تو الٹیمیٹلی آپ کا جو ایک پرسنل انیشیٹو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی کہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم پر فوکس کر رہی ہیں وہ یہی. ادروائز انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا دیٹ از این ایکسپینسو. یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ سٹوریز پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ بڑی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، بڑی بعض کا ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی ایکسائٹنگ بھی نہیں ہوتی ہر ٹائم.
کہ پاناما پیپر جو ہے، یعنی کہ پاناما پیپر والوں کو جو چسکا پاناما سے پڑا ہوا ہے وہ بعد میں نہیں آ رہا، یعنی کہ وہ پنڈورا پہ وہ مزہ نہیں آ رہا. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنڈورا جو ہے دیٹ واز مور اتنی ہائپ نہیں ملی. کیونکہ میں پاناما کے بعد کوئی اتنا مجھے کوئی کنسرن نہیں تھے سیفٹی کے والے سے جس میں پنڈورا کے ٹائم تھے کہ یار کوئی پرابلم نہ ہو. اس میں کوئی 7-8 جنرلز کا نام آ رہا تھا، یا جو ہے کوئی منسٹر جو ہیں کافی، یا ان کی کوئی فیملیز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ویپنائز نہیں ہوا، یعنی کہ اس کو جو ہے نا ایک پولیٹیسائز نہیں ہوا. جو ہے پاناما جو ہے پولیٹیسائز ہوا. اچھا یہ آئی سی اے والے جو ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور ان کا پوری دنیا کے والے سے یہی ہے کہ یار پاناما بھی بڑی جو ہے نا قیامت آئی تھی، اس کے بعد کیوں نہیں آ رہی. ایک جرنلسٹ ہے نا وہ امریکہ کا اور پاکستان کا، اس کی نفسیات ایک جیسی، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اسٹوری ڈال دوں بعد میں دنیا میں قیامت آ رہی. تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پولیٹیشین جو ہے نا وہ بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، وہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ بڑے آنر ہو گئے تھے پاناما کے بعد، اب نہیں ہوتے، وہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، یا اب یہ دیکھیں کہ جو واٹر گیٹ اسکینڈل آیا تو وہ آج تک واٹر گیٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کے بعد بھی تو لوگوں نے اسٹوریز نہیں ہوئی اس طرح سے، یعنی کہ ہائپ جو ہے نا نہیں کریٹ ہوا ہے. پاناما کے یہ اسکیم، اس میں سب سے پہلے پاکستان سے نام آیا عامر لطیف کا. انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، ان کا انٹرویو بھی کیا عامر میر نے انٹرویو، پھر وہ غائب ہو گئے. اور ریومرز یہ تھیں کہ میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ شکیل الرحمان صاحب جا کے فرانس بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بندہ ہمارا رکھو، اور اس طرح آپ انڈکٹ ہوئے. تو اس میں بظاہر یہ صداقت نہیں لگ رہی، لیکن آپ بتائیے کتنی. اچھا اب میں آپ کو یہ اچھا سوال ہے، یہ سوال بھی اچھا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا یہ ایک ایگزامپل بھی اچھی ہے کہ جس میں یہ جو چیزیں امیجنڈ ہوتی ہیں اور ریئل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں کتنا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ میں اس چیز کو بڑا میں انجوائے کرتا ہوں کہ ہاؤ پیپل پلے اپ. اچھا یہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج فرسٹ ٹائم یہ بات سنی. اچھا آپ کے علم میں نہیں؟ میں نے فرسٹ بڑا نون عامر لطیف ہیز بین دی سیکریٹری جنرل آف کراچی پریس. اب یہ ہے کہ اس میں عامر جو ہے نا وہ ویسے آج لاہور بھی آئے ہوئے. اچھا میری بات ہوئی تھی. عامر اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں تھا. نہیں تھا، وہ تو بہت جلدی پہلی سٹوری کے بعد فارغ ہو گیا. نہیں تھا ہی نہیں شروع سے. وہ جو ہے نا یعنی کہ وہ جو آپ مکس کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے میں میرے خیال اس ٹائم میں آئی سی آئی اے کا حصہ نہیں تھا. یہ تھا کہ یہ فیکچولی یہ ایک بات تھی کہ عامر جو ہے وہ آئی سی آئی اے کا ممبر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایک سٹوری ایک پہلے کوئی ایک آف شور لیک تھی، پر اس کا نام ہی میرے خیال آف شور لیک تھا. اس میں ایک سٹوری آئی تھی مونس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں عامر کی جوائنٹ بائی لائن تھی ایک جو آئی سی آئی اے کی ادھر کی کوئی ایڈیٹر تھی اس کے ساتھ. اس میں عامر انوالو نہیں تھا، اس میں ہی انوالو تھا. اور میری اللہ کے کرم میں ویسے عادت ہے، یعنی کہ میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا لیگ پولنگ یہ وہ بندہ، لیکن میں خود اپنے آپ کو جو ہے نا میں جسٹیفائی نہیں کر پاتا اس طرح کی کوئی جو ہے نا ڈرٹی ٹریکس. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب یہ دیکھیں نا کہ جس طرح ہم آئی سی کی کو بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کرتے ہوتے ہیں نا کہ آئی سی جو ہے یعنی کہ جیسے نمبر 1 ایجنسی ہے سی آئی اے بعد میں آتی، اسی طرح جو ہے نا وہ میر شکیل الرحمان کو بھی لوگ اس طرح اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں. وہ فلاں جگہ پر جا کے بیٹھ گیا اس نے ہمارا شکیل صاحب کا کوئی دور تک آئی سی آئی اے کے ساتھ ہے، اور نہ ہی وہ کسی جگہ پہ گئے ہیں، اور نہ ہی بلکہ شکیل صاحب کو پتہ ہی جو ہے اینڈ پہ آ کے لگا. اور بائی دا وے شکیل صاحب کا اپنا نام تھا، شکیل صاحب کو ہم نے سوال بھیجے نام تو اور پھر یہ ہے کہ اس میں اگر میں خود کریڈٹ لوں تو میرا نہیں بنتا، وہ شکیل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اگر وہ کہتے جی کہ بھائی ہم نے نہیں نام چھاپنا، میرا نہیں ہوگا، تو ہم نے کیا کر لینا تھا. نہیں وہ یہ تو کرتے ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہ میرے ذہن میں ایک میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر شکیل صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں چھاپنا تو ہم کہیں گے سارے نہیں چھاپتے. لیکن یہ تو میں سوچنے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس اتنی بڑی سٹوری ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اب شکیل صاحب سے بعد میں نپٹیں گے، باقی سٹوری تو چلنی چاہیے. تو شکیل صاحب جو ہیں کہ انہوں نے بلکہ اپنے ایک ساتھ کوئی
ڈاکومنٹ بھی مجھے بھیجے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے وہ جو کمپنی بنائی تھی وہ میں نے 2005 میں بند کرا دی تھی, 2001 میں میں نے بنائی تھی, 2005 میں بند کرا دی تھی میں نے, کوئی اس پہ کام اس پہ کچھ نہیں کیا تھا. اچھا یہ جو امیجنیٹو سٹوریز ہیں ان سے مجھے ایک اور سٹوری یاد آ گئی. جب پناما پیپر ہو گئے اور میں جب یہ عدالت کا فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا, تو میں شروع میں کوئی مبارکباد نہیں دے رہا تھا کہ بھائی پرائم منسٹر فارغ ہو گیا, پرائم منسٹر فارغ ہو گیا. بعد میں نا کوئی 2 گھنٹے بعد میں میرے تک فیصلہ پہنچا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اچھا وہ بڑا ریڈیکولس تھا مجھے, بڑا یعنی کہ نا وہ اس طرح کا فیصلہ تھا کہ میں نے سوچا کہ میں اس پہ کریڈٹ لے نہیں سکتا, یہ بہت ہی تھرڈ کلاس تھا. ہاں یہ سوال بھی ہے کہ آپ نے اسی کی پھر مخالفت کی, تو یہی سوال ہے. ہاں اچھا تو مجھے ایون نا آئی سی آئی جی والوں کا میسج آیا کہ بھائی کہ ہم نے نا آپ کا انٹرویو کرنا ہے کہ لیٹس سیلیبریٹ پاور آف جج. میں نے کہا کون سی پاور؟ میں نے کہا وہ بڑا ماٹھا فیصلہ ہے. اب یہ میٹر کرتا ہے کہ آئی سی آئی جی کا آئیز اینڈ ایئرز پاکستان میں تھا, سو دے وڈ بلیو مائی ورڈز. انہوں نے آج تک نہیں کویشچن کیا یعنی کہ وہ میری بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ میں نے مجھے ہوتا ہے. تو میں نے اتنا اس پہ ٹویٹ کیا تو مجھے انصار بھائی صاحب کہتے ہیں تمہیں اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہیے. میں نے کہا آرٹیکل لکھنا, میں نے آرٹیکل لکھا کہ بھائی بڑا افسوس ہے. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اس سے پہلے مجھے ایک اتھینٹک ایویڈنس کے طور پہ پروموٹ کر چکے تھے کہ بھائی یہ کوئی اگر کوئی نون لیگ والے کہتے نا کہ یہ خان خان چیز غلط کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ کہتے کہ نہیں عمر چیمہ بھی وہ کہہ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اتھینٹک ایویڈنس جو ہے وہ اگر دوسرے کی بات کا کر دے لیکن وہ یہ غلط ہوا ہے تو ان کا جو فالوور ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب وہ ان کی کرنا ہے میری اتھینٹک ایویڈنس, یہ تو کوئی اور کہہ رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ شاید ذہن میں تھا کہ آپ جو ہے نا اس اتھینٹک ایویڈنس کو نا ڈسکریڈٹ کرنے کا ٹائم, تو اس پہ نا کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چلتی رہیں. بالکل چل. میں نے کوئی 2017 کی بات ہے, یعنی کہ جولائی میں فیصلہ آیا تو کوئی 1 ماہ کے بعد تھا یا 1-2 ماہ کے بعد میں حج کے لیے میں چلا گیا. ادھر مجھے نا کسی نے بھی ایک فیس بک پوسٹ دکھائی, وہ بھی ایک بابا کوڈا ہے یعنی فیس بک کا اس کی پوسٹ. ہاں ہے. اچھا میں نے جب کوئی اس طرح کا کوئی میں بات سنتا ہوں اپنی ذات کے بارے میں تو میں اس کو ایز اے تھرڈ پرسن میں اس کو سنتا یا پڑھتا ہوں. مجھے تو پتہ ہے یعنی کہ اس کو کوئی اور بندہ جو پڑھے گا جو مجھے نہیں جانتا یعنی کہ وہ اس کو کس طرح لے گا. اس میں لکھا رہا ہے کہ جب یہ پناما پیپر آئے نا تو عمر چیمہ نے یہ ان کو شریف خاندان کو کہا کہ بھائی میرے نال کو مکا لو, انہوں نے اس کو دبئی میں بلا دیا. تو حسین نواز جو ہے نا وہ لندن میں تھا. حسین نواز کو کہا جی کہ آج ہی پہنچو, پتہ نہیں اب کہا کس نے, اب یہ مجھے نہیں یاد. تو اس نے کہا کہ اس ٹائم تو نا ایمریٹس کی فلائٹ نہیں مل رہی. تو حسین نواز انہوں نے کہا کہ آپ اتحاد کی فلائٹ لے کے آئے. اس نے کہا میں چیک کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ حسین نواز جو ہے نا وہ اتحاد کی فلائٹ لے کے سارے نمبر بھی لے گیا جی 798 یا کوئی اس طرح ای کے. اب یہ ہے کہ جو پڑھنے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بڑی معلومات ہے, اندر کا بندہ ہے یعنی کہ جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ فلائٹ نمبر فلاں تھی, فلائٹ نمبر, اور یہ ہے کہ وہ اتحاد والی نہیں مل اور دوسری نہیں ایمریٹس نہیں مل رہی تھی, اتحاد پہ آ گئی. اور اندر کا بندہ جو آگے یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی آگے نا کوئی ڈرائیور تھا جس کا نام تھا شبیر, اس نے حسین کو گاڑی میں بٹھایا اور دبئی لے آیا. اور عمر چیمہ جو ہے اس نے ان کے آگے نا ڈاکومنٹ پھینک لیے مکو انہوں نے اس کو جو ہے نا ولا دے دی دبئی کا. وہ بڑی دیر تک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ میں ولے کا مالک رہا. تو اب یہ ہے کہ میں جب اس طرح کی سٹوری اپنے بارے میں پڑھتا ہوں تو میں دوسروں کے بارے میں اور بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں دوسروں کے بارے میں بھی تو کوئی امیجنیٹو کسی نے سٹوری ہو سکتی. بالکل صحیح. اچھا یہ ایک میں بائی دا وے یہ جنرل کیانی کے بارے میں اکثر چلتی ہے کہ اس کا جو ہے نا ادھر آسٹریلیا میں فارم جھوٹ ہے, بالکل کوئی یہ پاپولر جھوٹ ہے, پاپولر. ہاں جی بالکل بہت چلتا ہے, کوئی خبر نہیں. تو اب یہ ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے نا, مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ یار فلاں بندہ کرپٹ ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں یار یہ میں جو ہے نا میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. مجھے کیس ٹو کیس بیس پہ بات کر لو, کس کیس کی بات کر لو. نہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے گا اچھا کہ جو ہے نا پناما کے والے سے, میں کہوں گا کہ یار اس میں مجھے تو نہیں کرپشن نظر آتا.
کہا یعنی تمہارا خیال ہے کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ یار پاناما پیپر پاناما تو اس کی ساری اس کے 4 فلیٹ جو ہیں وہ اس کی پوری زندگی تو نہیں ہے. میں ایک کیس پر بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں ملی, اگر کوئی آپ کو ملی ہے تو مجھے بتاؤ, یعنی کہ مجھے کنونس کرو نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ مجھے کسی ایک کاؤنٹر ایویڈنس, کوئی کاؤنٹر انفارمیشن سے بتاؤ تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ایک دلیر ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں نے فلاں کو کرپٹ صاحب, یہ کہ میں تو انفارمیشن کی بنیاد پہ جاؤں. میں جو یعنی کہ میرا ایک اسٹرینتھ ہے یا سورس آف گائیڈنس ہے وہ تو انفارمیشن. ٹھیک ہے, وہ اگر مجھے عمران خان کے بارے میں نہیں مل سکتی, میں زبردستی اس کے بارے میں نہیں ڈال سکتا. اب یہ مجھے اکثر لوگ جو ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بیگم کو طلاق ہو گئی, کے خیال میں وہ مجھے ایک اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ اس نے شادی کی رپورٹ کی تھی تو طلاق کی بھی یہی ہیں ٹھیکیدار, پروجیکٹ پورے کے پروجیکٹ عمران خان. تو میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں آئیڈیا نا, میرے کو پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو میں کہوں گا نا, میں کیسے کہوں کہ طلاق ہو گئی ہے, یہ کروا دوں کیسے کرواؤں. آپ نے جو کہی ہے کہ کی پراپرٹی ہے ہی آسٹریلیا, ہاں بالکل نہیں, اب بالکل نہیں والی بات نہیں. وہ فارم جو مشہور ہے نا وہ ایسی سوشل میڈیا کی حد تک ہے,